آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیسرے ساتھی مبشر زیدی۔ عمران خان، نواز شریف کا پلان، طاہر القادری کی آمد، اس پہ تو بات آج بھی ہو رہی ہے، اگلے چند دنوں میں بھی ہوتی رہے گی، ہم بھی ظاہر ہے بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر بعد، اس لیے آج ہے 8 اگست۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے کوئٹہ میں ایک سانحہ ہوا تھا۔ صبح کے وقت بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی ایک دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے۔ جب ان کو اس حالت میں سول ہاسپٹل کوئٹہ لایا گیا تو وہاں ظاہر ہے کہ وکلاء اور صحافی وغیرہ سب جمع ہوئے اور وہاں دھماکے ہوئے، خودکش دھماکے، جس میں 56 وکلاء شہید ہوئے۔ 2 ہمارے پریس کے ساتھی محمود خان ڈان کے کیمرہ مین اور آج نیوز کے شہزاد خان وہ شہید ہوئے۔ 12 سے 13 عام شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بھی شہید ہوئے۔ آج 1 سال کے بعد کوئٹہ میں پھر اسی طرح کی اداسی ہے۔ وکلاء نے ایک ریفرنس جو ہے تعزیتی ریفرنس، اس کا انعقاد کیا، پھول بھی ہیں، شمع بھی روشن ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑا انوکھا طریقہ اختیار کیا سوگ منانے کا اور اس کے لیے وہ پورا سال دل و جان سے لگے رہے۔ وہ ہیں ڈاکٹر شرجیل بلوچ۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں لیکن اداکاری بھی کی ہے، مصور بھی ہیں اور BBC میں چیف کیمرہ پرسن بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ خراج عقیدت پیش کیا۔ جتنے بھی شہید ہوئے تھے وکلاء، ان کی انہوں نے پینٹنگز بنائی اور آج ان کی کوئٹہ بار میں نمائش ہوئی۔ ہمارے جو نامہ نگار ہیں ڈان نیوز کے سید علی شاہ، انہوں نے شرجیل بلوچ سے ملاقات کی اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ یہ تصاویر 1 سال کے عرصے میں کس طرح مکمل ہوئیں اور یہ خیال آیا کیسے۔ تو شرجیل نے یہ جواب دیا۔ میں کوئی پروفیشنل آرٹسٹ نہیں ہوں، بائی ایجوکیشن ڈاکٹر ہوں میں، اور لیکن اس واقعے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، میرے پاس یہ طریقہ ہے ایک اپنا کیتھارسس کرنے کا اور ان کو ٹریبیوٹ دینے کا۔ تو کرتے 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 مجھے 1 سال لگا، جس دوران بیچ میں میں اپنے ساتھ جاب بھی کر رہا تھا اور باقی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا تھا۔ اس کام میں مجھے میرے دوستوں نے بہت ہیلپ کی۔ انہوں نے مجھے جہاں تصاویر جو تھیں وہ کوئٹہ سے بھیجیں، ان کے نام وغیرہ جو بھی کر سکتے تھے بھیجے۔ میرے بچوں نے مجھے بہت ہیلپ کی۔ میری جو چھوٹی بچی ہے الہام، سانول اور سارنگ، وہ اس طرح سے ہیلپ کی کہ جب میں ایک پورٹریٹ بناتا تھا تو میں اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے ان بچوں کو دکھاتا تھا کہ یہ ان میں سے کس کی تصویر لگ رہی ہے، اور وہ جب بتا دیتے تھے کہ ہاں یہ اس شہید کی تصویر ہے تو مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ پورٹریٹ ٹھیک بن گئی ہے۔ اور اس عرصے میں میں ان سے بہت باتیں بھی کرتا رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ سب اب میرے دوست ہیں، حالانکہ جب یہ اپنی زندگی میں حیات تھے تو میں صرف اشرف سلیری کو اور باز محمد کاکڑ کو جانتا تھا جو میرے دوست ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جو خاص طور پہ یہ جو بات کی کہ میں ان سے باتیں بھی کرتا ہوں اور یہ میرے دوست ہیں۔ ان کو سال لگا ہے، اب میرے دوست ہیں۔ اچھا، اس پورے 1 سال میں جو صورتحال ہے اس کی مختصر سی پروگریس رپورٹ یہ ہے کہ جب یہ سب سانحہ ہوا تو حکومت نے ظاہر ہے کہ حسب روایت کہا کہ جی زخمیوں کا مکمل علاج بھی ہماری ذمہ داری ہے، لواحقین کے لیے ملازمت کا بندوبست اور بچوں کے لیے تعلیم بھی ہوگی۔ لیکن آج 1 سال بعد جو ترجمان ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب حکومت بلوچستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اپنے اس وعدے پہ قائم ہیں، پہلے بیواؤں کو اور پھر باقی لواحقین کو، اور جیسے جیسے سرکاری ملازمتیں نکلتی رہیں گی انشاءاللہ ہم انہیں ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی ٹائم فریم ظاہر ہے وہ دینے سے قاصر ہیں۔ جہاں تک تحقیقاتی رپورٹ کا تعلق ہے تو اس 1 برس میں صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی جامع یا واضح رپورٹ جو ہے وہ میں نے سنی نہیں، ہو سکتا ہے آئی ہو۔ ایک رپورٹ آئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جو کہ بہت مشہور اس لیے ہوئی تھی کہ چودھری نثار علی خان جو سابق وزیر داخلہ ٹوٹ پڑے تھے اس کے اوپر، انہوں نے وہ رپورٹ پہ بھی ٹوٹ پڑے، وہ جج صاحب پہ بھی ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کہا جی یہ سب اس میں جو لکھا ہے وہ فضول ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہو تو اس کے بعد ان لواحقین کے لیے
یہ کچھ نہ کچھ ہونا بھی نہ ہونے سے اور بالکل بلیک سچویشن سے بہتر ہے. یہ اس وقت کی پروگریس رپورٹ ہے 1 سال بعد. اچھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ یونیک 2-3 لحاظ سے ہے. ایک تو کہ بہت کم ہوتا ہے, اگر پہلے ہوا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے, ریفریش مائی میموری, کہ ایسی رپورٹ کبھی پبلک بھی ہوئی ہو. ہاں, اور یونیک اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ایک ہمیں جھلکی ملی تھی, اور میں نے اس کے اوپر پورا شو کیا تھا, ابھی بھی وہ باؤنڈ کاپی پڑی ہوئی ہے میرے پاس گھر میں, کہ نااہلی تو ایک چیز ہوتی ہے, غفلت ایک چیز ہوتی ہے. اس نے تو نئے ریکارڈ سیٹ کر دیے. تھوڑی ہمیں جھلکی ملی تھی کہ ہوتا کیا ہے, سسٹم کیسے چلتا ہے. مجھے کچھ چیزیں اس میں سے یاد ہیں کہ جسٹس ایڈوکیٹ قاضی کی جو گاڑی تھی, اس کے اندر جو گولیاں تھیں وہ بھی نہیں نکالی گئی تھی فورینسک ایگزامینیشن کے لیے. ہزار چیزیں تھیں, اور حسب معمول ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کتھارسس کی بات کی, انہوں نے کتھارسس کی بات کی, ٹریبیوٹس بھی ہوئے ہیں, ہاں معاوضہ بھی دیا گیا ہے یا بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن عمل نہیں ہوا نا کسی بھی چیز. نہیں, عمل بھی ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج بھی جو ہے نا یادیں زخم کی صورت میں ہیں, واقعی زخم, یعنی آج بھی 21 وکلا زیر علاج ہیں. ایک جو ہیں بی بی سی کے ایک نمائندے ہیں, انہوں نے ریاض سہیل, انہوں نے راجیش کوہلی ایڈوکیٹ کی مثال دی, جن کے اب تک 5 آپریشن مکمل ہو چکے ہیں. معاوضے لواحقین کو ملے ہیں, لیکن کس انداز میں دیے گئے ہیں سید علی شاہ, میرا خیال بہتر ہے کہ انہی سے سن لیتے ہیں. جی جناب. شہر میں وکلا کی نسل جو ہے وہ ختم کر دی گئی. میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لیے کسی بڑے نیشنل ٹریجڈی یعنی قومی المیہ سے کم نہیں تھا, بلکہ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں وکلا جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت بلوچستان نے, وکلا نے چونکہ زیادہ پریشر ماؤنٹ کیا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان کے پریزیڈنٹ یہاں پر آئے, حکومت بلوچستان نے جلدی میں فی وکلا یعنی ان کے جو خاندان تھے ان کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا. ستم ظریفی یہ دیکھے کہ ہمارے 2 کیمرامین جو اس میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے 15 لاکھ روپے ہیں, وہ بھی 2 یا 3 دن پہلے ہمیں ملے. اچھا, اس سے زیادہ ستم ظریفی دیکھیں, اس میں کوئی 10-12 جو سیویلینز تھے, عام شہری جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, لاچار لوگ تھے, غریب لوگ تھے, لا تعلق لوگ تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے لیے حکومت بلوچستان نے صرف 1 ملین روپے یعنی صرف 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا. تو یہ ڈسپیرٹی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے. آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان کی نظروں میں پاکستان کے سارے شہری جو ہے یہ برابر ہے. اب یہ حکومت بلوچستان آپ دیکھیں, ایک کے لیے 1 کروڑ, دوسرے کے لیے 15 لاکھ, اور تیسرے جو سیویلینز جو عام لوگ ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے کر دیے ہیں. میرے خیال میں یہ امتیاز ہے, اور ٹریجڈی یہ ہے کہ اس پر کسی نے آج تک آواز بھی نہیں اٹھایا. مجھے بھاولپور ٹریجڈی اور بارہ چنار بھی یاد آ رہا ہے. 20 لاکھ 10 لاکھ. جی نہیں, اب یہ تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ جان قیمتی ہوتی ہے, بڑی قیمتی ہوتی ہے. آج پتہ لگا کہ جانوں کی قیمتوں میں کافی فرق بھی ہوتا ہے. مختلف محکموں کی جانوں میں بھی قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. شہری اور جو دیہی اور شہری ہیں ان علاقوں کے حساب سے بھی معاوضہ طے ہوتا ہے, طبقاتی لحاظ سے بھی معاوضہ طے ہوتا ہے, کئی شکلیں ہوتی ہیں. لیکن چاہے 1 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو, شرط یہ ہے کہ مل جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملتا ہی بہت سارے دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور جب ملتا ہے اس کا کوئی وہ, ہاں لیکن 7 شہید ہوئے ہیں تو کچھ برابری تو ہونی چاہیے کم از کم. اتنا ڈفرنس, اتنا ڈفرنس. مبشر, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اگر اس میں؟ تو بس میں نے سر یہاں پہ بڑی کوشش کی کہ میں اس تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں کچھ پتہ کروں کہ اس پہ کسی کے کان پہ کوئی جوں رینگی. ایک آدھ دفعہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سے ایک آدھ آبزرویشن دی تھی کہ جناب کسی کیس میں کہ اس رپورٹ کے اوپر کچھ نظر مار لیجئے. لیکن میرے خیال میں اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ جمہوریت خطرے میں ہے تو پھر ایسی رپورٹوں کو کون جو ہے خاطر میں لاتا ہے. تو میرے خیال میں بلوچستان کی کوئی خبر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی کہیں گم ہو جاتی ہے, شاید راستے میں ہی, پتہ نہیں وہ صوبہ بھی کراس کر پاتی ہے کہ نہیں. لیکن کم از کم میرے پاس اس بارے میں کم از کم رپورٹ پبلک تو ہوئی نا.
ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی باقر نجفی کی رپورٹ تو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. ہم تو لیکس پہ گزارا کر رہے ہیں, اب اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں. دیکھیں پبلک ہو گئی, لوگوں نے پڑھ لی, لیکن پھر لوگ بھول جائیں گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں لیا ایسے بڑے سانحے سے جس کا آج ہم سب غم بھی منا رہے ہیں. ہم سبق دیتے ہیں, ہم سبق لیتے نہیں ہیں, یاد بھی کر رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو سر بہرحال چھوڑیں, آپ کے چکر میں پڑ گئے ہیں, دوسری باتیں کریں جو سیاسی وقفہ لے لیں تاکہ پھر آپ وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ سے تھوڑی اپڈیٹ لیتے ہیں کہ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ آپ کی جو میٹنگ رہی ہے اس میں کیا عادت نہیں ہوئی سر؟ عادت آ جائے گی تھوڑی دیر میں, لیکن بہرحال ابھی وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ کو پتہ تو لگی کیا ہوگا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں. وجہ یہ کہ خاصی سیاسی گہما گہمی ہے. کل سابق وزیر اعظم نواز شریف جی ٹی روڈ کے راستے لاہور جائیں گے اور قیاس یہی ہے کہ جگہ جگہ ان کا استقبال ہوگا اور کوئی ریلی سے خطاب بھی ہوگا. جہلم میں بھی ہوگا, گجرات میں وہ ایک رات رکیں گے, اس کے بعد اگلے روز تو کوئی 48 گھنٹے سے اوپر کا پلان ہے. خیال یہ ہے کہ شاید جمعے کی شب تک وہ لاہور پہنچیں گے. آج صحافیوں کو بلایا انہوں نے کچھ, جس میں میں بھی شامل تھا, تو میں بھی یہی سینس لینے گیا تھا کہ ان کے دل میں کیا ایسی چیز ہے. کچھ چیزیں تو تسلسل سے رپورٹ ہو رہی ہیں جن میں ظاہر ہے سازش کا بھی ذکر ہوتا ہے, یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ 70 سال سے کسی بھی وزیر اعظم کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کے کارٹونز کا بھی ذکر آیا جس میں ظاہر ہے یہ دکھایا گیا کہ وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتار رہی ہے. اور اس کے علاوہ 2 سوال انہوں نے اور کیے جو لارجر کانٹیکس میں, جس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سول سوسائٹی میں اور سیاسی جماعتوں میں اور سارا کچھ, کہ جس میں یہ طے ہو جائے کہ بھئی جو لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے وہ اس کو ٹرم پوری کرنے دینی چاہیے. مجھے لگا پھر ظاہر ہے شروع میں انیشل جو سوالات ہوئے وہ یہی تھے کہ جناب پر بڑی سپورٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے آپ کی ساری اسپیچ سے یہ لگا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ادھر اس کو بھی کرنی چاہیے, اور اپنے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں, تو میں نے کہا مجھے یہ لگا کم از کم کہ لگتا ہے کہ اب آپ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ یو ول ایور ریٹرن ٹو پارلیمنٹری پالیٹکس, یعنی پارلیمان میں آپ کی کبھی بھی واپسی ہوگی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسے کیوں لگا. میں نے کہا جی جس طرح آپ ڈیبیٹ دوسروں کو کہہ رہے ہیں چھیڑنے کی, تو آپ خود اس کو لیڈ کیوں نہیں کر لیتے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا تاثر غلط ہے, میں اس کو لیڈ بھی کروں گا. ساتھ ہی 2-3 چیزیں انہوں نے یہ بھی کہی کہ مشرف کو ملک سے بھیجنے کا فیصلہ ہمارا نہیں, عدلیہ کا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا میری نااہلی کے فیصلے کا احترام تو ہے لیکن فیصلے سے اختلاف ہے. پھر رابعہ انم جو جیو کی نیوز کاسٹر ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو نااہلی ہوئی تھی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. اس پر انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا کہ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کا معاملہ نااہلی تک نہیں جانا چاہیے تھا. تو بیسیکلی یہی ہے. ارے واہ, اس موقع پر میرے پاس نہیں بیکاز دیکھیں بڑی دیر کی مہربان آتے بس یہی رک جاؤ. ابھی ایک سیکنڈ مبشر, آپ سے دوبارہ آئیں گے, آپ سے مزید بھی پوچھیں گے, لیکن ایک کلپ ہے, 2 کلپس ہیں انفیکٹ 2012 کی ہیں شاید, وہ ذرا میں ایک دفعہ اسی موقع پر سنانا چاہتا ہوں. چلائیے تو پیش کرو. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. میں اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو.
मुस्लिम इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, और फिर जो है वो जो भी उसके बाद हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म मार्ज़ वजूद में आता है, तो उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसके बाद अब जो है वो वज़ीर आज़म को अब वक्त गुजारना चाहिए, हुकूमत को किसी और साजिश में उलझना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट की भी मैं समझता हूँ कि इस फैसले की मज़ीद ये तौहीन होगी। याद माजी अज़ाब है यार। अब हाँ शरीफ इमरान खान ये आजकल तो बड़ा मुझे पता है, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कभी अगर मैं आंखें बंद करके देखूं यार जरा तो नहीं सर एक प्लीज आज करने दे। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बोल रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोल रही। हाँ, या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर। मतलब स्लोगन्स भी अब मिलते जुलने लग गए हैं ना यार। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि इमरान खान नहीं बोल रहा, नवाज शरीफ बोल रहा है। क्या कहा था वो जीटी रोड के जीटी रोड पे क्यों यानी उतरे, जीटी रोड पर क्यों उतरे? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी वगैरह बाकी क्या कह रहे हैं कि जी ये जमहूरियत को खतरे में ला रहे हैं। या वही मतलब कितने 2-3 साल की बात है कि कोई और जमहूरियत को खतरे में ला रहा था, कोई और जी चाह रहा। यूसुफ रजा गिलानी की जो आपने शॉट निकाल के, वैसे तो आपने बहुत ज्यादती की, आई नो यार, आई एम सॉरी। मेरा इस वक्त जी चाह रहा है कि वो काला कोट जो मियां साहब आप पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वकालत लीड करने, अगर वो कोर्ट आज तक आपके पास मौजूद है तो मैं उसे 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। 1 लाख रुपए में आपको देंगे। OLX पे डाल दिया तो करोड़ में निकलेगा बॉस, वहाँ पे सब कुछ बिकता है। क्या हो गया आपको पता नहीं है वो साहब, वो कोट डबल साइडेड है। जब काला करना डबल ब्रेस्टेड अच्छा पहन ले और फिर दूसरा। समझ गए। वो ताश में भी होता है ना कि कोट कर दिया, वो वाला कोट था शायद। अच्छा तो मुबश्शिर काला कोट जायज़ ये है चीज। अच्छा मुबश्शिर, अब मुझे पता है कि आप डॉक्टर मुबश्शिर ज़ैदी नहीं है, आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, ना ही आप बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपसे ये सवाल पूछना होगा कि जब राबिया अनम साहिबा ने ये सवाल पूछा और इनको ये जवाब साबिक वज़ीर आज़म ने दिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपको सिंसियरिटी लग रही थी? क्योंकि महसूस कर रहे, हाँ, आप क्या महसूस कर रहे थे आप उस वक्त? मुझे लगा कि हिचकिचाते हुए ही उन्होंने बोला और वो समझ गए थे उस सवाल का मफहूम, और जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। और उनको पता है कि अब उनसे ऐसे सवाल ज़रूर होंगे, मसलन जिस डायलॉग का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो अब होना चाहिए, तो जनाब 4 साल पार्लियामेंट में आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी, उस वक्त क्यों नहीं किया? जिस 62-63 की अब नाअहली की बातें हो रही हैं कि वो क्लॉज निकालेंगे, वो अब निकाल भी दें, तो वो निकाल भी दें तो रेट्रोस्पेक्टिव तो लॉ वो नहीं होगा ना, वो बहरहाल आपकी नाअहली उससे नहीं टलेगी। 184(3) का भी अगर चाहे आप कान मरोड़ दें, लेकिन जो अब तक हो चुका है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में मियाँ साहब भी जानते हैं, मियाँ साहब आने वाली सियासी नस्लों के फलाह बहबूद के लिए सोच रहे हैं, और मैं यही कहूँगा मियाँ जी जे ए फुर्तियां इस वेले उस वेले दिखांदे 4 साल दे दौरान ते आज दिन ते ना देखना पैंदा। यही मसला है ना बॉस, के कहते हैं ना यार, इंग्लिश में कहते हैं ना सर के स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ, मतलब कि वक्ती मसलों को हल कर दो, ये ना हो कि मसले आपको हल कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। जी मुबश्शिर। तो अब कल सुबह रवानगी है, यहाँ 9 बजे से चलेंगे और उसके बाद वो मरी रोड पे भी जाएंगे। ख्याल यही है कि शायद मगरिब तो रावलपिंडी में ही हो जाए कल, तो काफ़ी लंबा टूर है और जाहिर है लोग आएंगे, मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस बात में उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि पार्टी को भी इंटैक्ट रखना है, सपोर्ट भी शो करनी है, NA 120 का इलेक्शंस भी जीतना है। तो ये तो इमीडिएट गोल्स है ना कि उन्हें ये दिखाना है कि नहीं, लोग हमारे साथ हैं। और बिल्कुल पंजाब में मेरे ख्याल में एक ओवरऑल सेंटिमेंट शायद उनकी फेवर में ही है, ओवरवेलमिंगली फेवर में है। क्या जो उनका विक्टिम कार्ड है, जैसे ज़रार ने भी बात की कि वफाकी हुकूमत भी आपकी, पंजाब हुकूमत भी आपकी, वोटर भी आपके, तो जनाब ये तो फिर मगर ये रैली शुरू होने के बाद चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगी, जब सरकारी मुलाजिम और किराए के लोग अपने घरों को वापस जाना शुरू कर देंगे। इमरान खान सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल के नहीं, मुश्किल है, वोटर जो है
یہ تو بہت زیادہ. اور عمران خان کی جو 2 دن کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لینا, وہ تھوڑے سے ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں, انہیں بھی یہ پتا ہے کہ اس وقت یہ سمپتھی کارڈ چل گیا تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اور اسی پوائنٹ کو ہم لے کر آگے چلیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کے لیے. ویلکم بیک. بہت کم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا, کہ ہماری اپنی چڑیا کسی صحیح گھونسلے میں جا کے بیٹھ جائے, اور کیونکہ مبشر زیدی صاحب آج وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم سے ملے ہیں, اس کا عادت پڑ جائے گی سر, 2-3 دن لگیں گے. ابھی میں ابھی تک 2016 لکھ رہا ہوتا ہوں چیک بک پہ, تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. تو نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نا جی, جو لفافے آپ نے پکڑے ہوئے نا, جب تک خالی نہیں ہوں گے آپ سابق نہیں بولیں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے یار, اتنا ایکسپوز نہیں کرتے آن ایئر. اچھا یار, میں آپ سے بات پوچھنی تھی دوبارہ مبشر, کہ شاید کسی نے یہ سوال بھی پوچھا ہو نواز شریف صاحب سے, کہ یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ ڈیبیٹ اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ بننے چاہیے, اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی میں خیال کل ذکر کیا تھا نواز شریف نے, ہوا تھا نا کچھ 2006 کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جب بے نظیر بھٹو, میں نے 11 سال بعد نام سنا, 11 سال بعد, جب بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف دونوں اقتدار میں نہیں تھے, پرویز مشرف تھی, تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے پتے تو نہیں کاٹ سکتے تھے, کیونکہ پتے پہلے سے ہی کٹ گئے تھے, رائٹ. انفیکٹ پورے تاش کا پتہ ہی کسی اور کی جیب میں تھا. تو اس وقت دے گاٹ ٹوگیدر, اور ایک اچھی ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ میں بالکل سارکاسٹکلی نہیں بول رہا, بہت ایک اچھی ڈاکیومنٹ ہے, میثاق جمہوریت, چارٹر آف ڈیموکریسی. سیکشن 13A میں یہی لکھا گیا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کو اسٹیبلش کیا جائے, وکٹمز آف ٹارچر, اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن, اور کہ اٹ ول رپورٹ آن فائنڈنگز آن ملٹری کوز اینڈ سول ریموولز آف گورنمنٹس فرام 1996. نہیں ہوا. ایک اور یہ بات بھی کی گئی کہ جی یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیب ہے, اس کو ہٹا کر ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہونی چاہیے, جو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے اس کے ہیڈ کو چنا جائے. یہ بھی نہیں کیا گیا. شاید اور ایک بات پھر, شاید اگر ایسا کچھ کیا گیا ہوتا اس وقت, تو ابھی ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ سپریم کورٹ اپنے سپروائزری جج لگائے گی نیب پر, کیونکہ اتنا اعتماد ہے ہی نہیں اس ادارے میں. اس کا کوئی ذکر ہوا اس محفل میں؟ میرے خیال میں 2-3 دن میں اس کا کیونکہ اتنا ذکر ہو گیا تھا, آج بھی انہوں نے جب ڈیبیٹ کی بات کی تو میرے خیال میں لوگوں نے اس کو سن لیا, بیکاز دے نیو کہ دیکھیں میڈیا میں, انٹیلیجنشیا میں تو یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی ہے, لیکن جب تک یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. باہر ٹاک شوز میں آپ لاکھ بلا کے ڈیبیٹیں کر لیں تو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. لوگ بھی جانتے ہیں, لوگوں کے میرے خیال میں پچھلے 4 سال میں جتنا سول ملٹری ریلیشنز یا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا ہے وہ اتنے پچھلے 40 سال میں نہیں ہوا ہوگا. تو ابھی دیکھیں 3 چیزیں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی جس سے تھوڑے کان یہاں کھڑکے اسلام آباد میں بھی, کہ جناب فیصلہ ہو پہلے گیا تھا, لکھا بعد میں گیا ہے, تو اس سے ظاہر ہے تھوڑا سا وہ بھی ہوا. پھر 2-3 چیزیں انہوں نے میرے خیال میں راستے کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہیں. ایک تو بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ سازش کی بات کر رہے ہیں تو کون سی سازش ہے, تو میرا خیال میں ایک وہ پوائنٹ وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں مزید کھلیں گے, اتنا نہیں کھلیں گے کہ وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے سازش ہوئی تھی, لیکن اس بات کو وہ ری انفورس کریں گے. دوسرا, ابھی آج بھی ان سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے پھر پکا ہی سمجھیں کہ وہ ادھر رہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ویل تقریباً ابھی فیصلہ تھوڑا یہ وہ, پھر 120 میں کس کو فیلڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں 3-4 فیصلے وہ جلسوں میں ہی اناؤنس کریں گے, اور وہاں پر جا کر کے یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو وہ میرے خیال میں جو انٹریکشن تھا, میں جس لیے گیا تھا, میرا یہی خیال تھا کہ میں صرف یہ دیکھ لوں کہ وہ بہت ڈیفائنڈ موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں.
میرا یہ خیال ہے کہ وہ اتنے ڈیفائنڈ موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفائنڈ موڈ میں جائیں گے تو کوئی بھی ادارہ جس میں سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ایکشن لے لے، یا اگر اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے تو وہاں سے کچھ ایسا پریشر آ جائے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ابھی بھی اپنے کلوز رکھیں گے چیسٹ میں، شاید لوگوں سے بھی شیئر نہ کریں۔ اچھا ایک آخری سوال، ابھی میں شاہزیب خانزادہ کا شو دیکھا تھا، اس میں حامد میر صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو حامد میر صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں اس وقت کافی کنفیوژن ہے، اینڈ ایز این ایگزامپل انہوں نے یہی کہا کہ جی اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اب مساق جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 62(1)(f) کے خلاف ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے۔ آپ کی بھی آج کافی انٹریکشن ہوئی ہیں، آپ اگری کرتے ہیں کنفیوژن ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پلان بنا ہوا ہے؟ میرے خیال میں زرار کنفیوژن اس بات پر نہیں ہے کہ دو رائے ہیں، کنفیوژن اس بات پر ہے کہ زیادہ ہاکش لائن لی جائے یا کم ہاکش لائن لی جائے، تو انہوں نے ڈیفائنس جو پارٹی کے اندر ہے وہ کافی حد تک اور وہ کھل کے برملا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ جناب کیس کچھ اور تھا، فیصلہ کچھ اور دیا گیا، پاناما کی اتنی بات کی گئی اور اقامہ کے اوپر جو ہے معاملہ آ کر کے رک گیا، تو پارٹی کے اندر جو لیڈرز ہیں وہ ضرور یہ شو کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو جب لاہور تک جائیں گے تو وہ پورے راستے اس چیز کو کیش ان ضرور کریں گے کہ جناب الزام مجھ پہ کوئی اور تھا اور پس آئینہ کوئی اور ہے اور میں پھنسا کسی اور چیز میں۔ اور ظاہر ہے کہ نیب کیسز کا تو ذکر نہیں کیا ہوگا کسی نے اس دوران۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے جب جائیں گے تو دیٹ از وہ بعد میں آئے گا۔ فیئر انف۔ اچھا کنفیوژن کی بات کی تو مجھے طاہر القادری صاحب، طاہر القادری سے پہلے ان کے سیاسی کزن پہ 2 منٹ سیکنڈ بات کر لیں۔ ہاں کیونکہ اب دوبارہ مطلب وہ بھائی تو نہیں لیکن کزن ہو گئے ہیں نا دوبارہ، اور جی ہاں بالکل طاہر القادری کا موسم بالکل جیسے فالسو کا موسم ہر سال جیسے ہی جون جولائی آتا ہے، ہاں نہیں جیسے ہی سیاسی ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے سر، جون جولائی کے نہیں ہے، کبھی کبھی دسمبر میں بھی ہے، جو قصاص ہے ہاں وہ طاہر القادری صاحب کو یاد آ جاتا ہے۔ باقی جو 10-11 مہینے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ موڈ بنانے کے لیے اور یہ پوری اسٹریٹجی بنانے کے لیے گزارتے ہیں، بیرون پاکستان بھی اور اندرون پاکستان بھی۔ تو آج جو ناصر باغ میں ان کا جلسہ ہوا، بالکل ایک تو یہ کہ ناصر باغ میں بہت عرصے بعد کوئی جلسہ ہوا، پہلے ہوتے تھے بھٹو صاحب وغیرہ کرتے تھے، اس میں طاہر القادری صاحب نے تو جو کہنا تھا کہا۔ ہاں جھلکی بھی ہے اگر آپ سنانا چاہیں تو ایک جھلکی سنا دیتے ہیں، ہے تو بہت ہی لمبی اسپیچ حسب معمول، بہت چیزوں پر بات کی ہے، اس کی ایک کلپ آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں کیونکہ یہ جی ٹی روڈ اور نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے، سنائیے جی۔ میری آج گفتگو اور تقریر سن لی ہے اور ایک رتی برابر عقل سے سن لی ہے، تو اب آپ جی ٹی روڈ پر تماشا منسوخ کر دیں گے۔ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں جی ٹی روڈ کے راستے، ان کا پرامن طریقے سے استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں، نااہل ہو کے آئے، نااہل ہو کے آئیں، شریف ماں باپ دا پتر بڑا نیک نا کما کے آیا، اس کو ویلکم کریں اور اس کے سامنے 14 لاشیں۔ یہ تھے طاہر القادری، اور ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، 25 منٹ کے اشتہارات میں بہت کم ٹائم ملتا ہے ہمیں بولنے کا، تو ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ذرا اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ناصر باغ میں جو جلسہ ہوا اس میں طاہر القادری صاحب نے جو ہے ظاہر ہے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی بات کی اور نواز شریف جو فیصلے کو ماننے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں اس کی بات کی۔ شاہ محمود قریشی جی ان کا جو امیج ہے وہ بہت ہی ایک ٹھنڈے مزاج کے، لیکن ایک طرف شاہ محمود قریشی کے رہنما عمران خان نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نواز شریف پہ اس لیے کہ وہ فیصلے کو نہیں مان رہا، یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ناصر باغ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا
وہ یہ تھا کل تمہارے قاتل لاہور آ رہے ہیں, کیا آپ بیٹھے رہو گے یا مشکل فیصلے کرو گے؟ جی. پھر انہوں نے قاتل قاتل شہباز قاتل کے نعرے لگوائے اور پھر کہا کہ تم لاہور آ رہے ہو جہاں 14 لاشیں انصاف کی منتظر ہیں. اب یہ شاہ محمود قریشی جو ہیں, مطلب شیخ رشید چلے کہتے تو میں ذکر بھی نہ کرتا کہ وہ کر سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی اگر اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا ہے اگلے. اچھا, اس میں ہمیں ایک یہ بھی, یہ اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے میری نظر میں, کیونکہ اب طاہر القادری کی پوری سپیچ میں وہ بار بار کہتے رہے کہ نہیں پرامن پرامن پرامن, لیکن ہاں 14 لاشیں. اور دیکھیں اب ایک ہمیں تمیز بھی کرنی ہوگی طاہر القادری کی, بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے کو زیادہ فکر ہو رہی ہے طاہر ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشوں کی بنسبت طاہر القادری, اور طاہر القادری کو پاناما کیس کی زیادہ فکر ہو رہی ہے. یہ ایک وہ کزن سر چلتا رہتا ہے خاندان میں. ایشو یہ ہے کہ بس ایک تو ایموشنز آر ہائی, ٹھیک ہے, پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز کا جو نون لیگ کے بارے میں جو سوچ ہے وہ تو کلیئر ہے, اور دیکھیں جائز بھی ہے, بیکاز اب یہاں پہ ہمیں تمیز کرنی ہوگی. طاہر القادری کے ایجنڈے پر ہم سوال اٹھائیں, بے شک ہم اٹھا سکتے ہیں, اس کے کردار پر جو بھی, وی ڈونٹ ہیو ٹو لائک ہم, لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن بہت سیریس ایشو تھا. جسٹس نجفی کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. کچھ لیکس تھے کامران شاہد کی طرف سے, اور ڈان اخبار نے بھی ان پر رپورٹ کیا, جس میں میری انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ بالکل پولیس پر ہے, اور پولیس کو کنٹرول کرنے والے کون تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, حکومت کہتی ہے کہ نجفی رپورٹ ہم کل شائع کرنے کو تیار ہیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکلا کے گروپ نے اس رپورٹ کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ اللیگل کمیشن تھا, اس کا فیصلہ ہو جائے تو ہم نجفی رپورٹ, اور یہ فیصلہ کبھی ہونا نہیں ہے. تو اینی وے پوائنٹ اس کے تو چلتا رہے گا نا. لیکن اگر یہ دونوں گروپس آف ورکرز آمنے سامنے آئیں تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس, دیٹ از ویری ڈینجرس. آئی مین سیکیورٹی تھریٹس اپنی جگہ, یہ ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ہے. اب جہاں تک طاہر القادری صاحب کے سیاسی کزن کی بات ہے تو عمران خان, مجھے جیسے حامد میر صاحب کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این میں کنفیوژن ہے, مجھے پی ٹی آئی اور عمران خان میں بھی بہت کنفیوژن لگ رہی ہے. اور اس کی بھی ایک بڑی سمپل ایکسپلینیشن ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہوگا نا بچپن میں, ہاں آپ نے کوئی سائیکل دیکھ لی یا آپ نے کوئی کھلونا دیکھ لیا, اور آپ نے بس مطلب دنیا کے مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے. ایک دفعہ آپ کو مل جاتا ہے نا تو 2-3 گھنٹے کھیلنے کے بعد نا آپ کا دل بھی اتر جاتا ہے کہ اب مجھے کیا چیز مانگوں. تو اب گو نواز گو ان کا نعرہ رہا ہے برسوں کے لیے, اب تو ہز گون نواز گون, اب کیا کریں. اور مجھے یاد ہے, اب مجھے نہیں خیال شاید محض بخاری کے شو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی اور شو میں بات ہو رہی تھی, کسی تحریک انصاف کے رہنما سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے کوئی پلان بنایا تھا پوسٹ پاناما کا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ویٹ کر رہے تھے ڈیسیجن کا. تو یو کین سی کہ دیر از اے لٹل بٹ آف کنفیوژن کہ اب ہم کیا کریں. اور وہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ یہ آ کیوں رہے نواز شریف. ہاں یار اب یہ بھی تو دیکھو نا کہ وقت کیسے تبدیل ہوتا ہے. ہاں ایک وقت تھا کہ نواز شریف کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ عوام کو دقت میں دے رہے ہیں, آپ دھرنا کیوں دے رہے ہیں, آپ جمہوریت کو خطرے میں لا رہے ہیں. اب عمران خان نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ تم جمہوریت خطرے میں لا رہے ہو. تو بے شک خطرہ ہے, لیکن اچھا ویسے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جمہوریت بہرحال مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت خطرے میں ہے, ڈیپینڈنگ آن کہ کتنا ہارڈن سٹانس لیتے ہیں. کیونکہ جو تھوڑی کنفیوژن کی بات حامد صاحب نے بھی کی تھی اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ڈویژن ہے, وہ اس بات پر ہے کہ اگر ہم فل تھروٹل چلے گئے اداروں کے اگینسٹ تو یہ جو آگے 10 مہینے ہم نے گزارنے ہیں وہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر آ کر کے یہی مشورے دیے جا رہے ہیں کہ صاحب ایک لمٹ تک رہ کر کے چیزوں کو رکھیے گا. بے شک آپ کے بہت سے ورکرز ہوں گے, لیکن اتنا رو میں نہ بہہ جائیے گا کہ اس جذبات کے ساتھ ساتھ آپ بھی بہہ جائیں. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ وہ لمٹ ہے کہاں. کبھی کبھی انجانے میں ہی وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے, اور پھر ہاں مگر یہ جملہ بہت اچھا تھا مبشر کا کہ ایسا نہ ہو کہ جذبات کے ساتھ ساتھ آپ بھی بہہ جائیں. بے شک کیا کہنے, اسی بھی پروگرام ختم کرنا ہے, ہماری بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم, اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.